هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہے محبوب حق اور شافع روزے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریاض الصالحین باب الصبر. آج ہم نے باب الصبر کی حدیث نمبر 28 پڑھنی ہے، جس کا موضوع ہے مصیبت کو صبر سے برداشت کرنا، اور راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. قولا، فرماتے ہیں لما ساقولا، جب بیماری شدت اختیار کر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی، جعلا، اور شروع ہو گئی، یتغشاہ، غشی، الکرب، تکلیف کی وجہ سے، اور جب تکلیف کی وجہ سے آپ کو غشی آنا شروع ہو گئی، فقالت فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بول اٹھیں، وَقَرْبَ أَبَاتَا، میرے ابا کس قدر کرب میں ہیں، کس قدر تکلیف میں ہیں. فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ، نہیں ہوگی تیرے والد کو، کربن، کوئی تکلیف، بعد الیوم، آج کے بعد. فلما ماتا، پھر جب آپ کی وفات ہو گئی، قالت، تو کہنے لگیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا اباتا، اے ابا جان، اجابا ربن دعاہ، آپ نے اپنے رب کے بلاوے کو قبول فرما لیا. یا اباتاہ، اے ابا جان، جنت الفردوسی ماواہ، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے. یا آبتاہ، اے ابا جان، الا جبریل ننعاہ، ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں. فلما دفنا، پھر جب آپ کی تدفین ہو گئی، قالت فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں، اطابت انفسکم، کیا گوارا کر لیا تمہارے نفس نے، ان تحسو، کہ تم ڈالو، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، التراب، مٹی. یعنی جب آپ مدفون ہو گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تعجب کے عالم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہتی ہیں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالنے کو کیسے گوارا کیا. اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے حالات زندگی گزشتہ احادیث میں گزر چکے ہیں. اس تشریح میں ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی. آپ بے چینی سے کہہ رہی ہیں، وَقَرْبَ آبَاتَا، ہائے میرے ابا کی بے چینی. یہ جملہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتقاضۂ بشریت سے کہا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت میں جو تکلیف اور بے چینی ہوتی ہے، اس کا اظہار کرنا جائز ہے، مگر اس اظہار غم میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ نے آخر میں یہ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہو گئی، فرماتی ہیں، اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التراب،
تمہارے دلوں نے جناب رسول اللہ کو زیر زمین دفن کر دینا اور ان پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کر لیا؟ آپ کا یہ جملہ بھی بے ساختہ محبت اور کمال رحمت کی وجہ سے تھا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن کرنے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ یہ تو شریعت کا حکم ہے جس سے کوئی مستثنا نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بے چینی اور آپ کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو اس میں کوئی شکوہ، خدا سے شکایت اور ناشکری کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ الفاظ ہیں جو انسان فطری طور پر عموماً کہہ دیتا ہے۔ آپ نے اس مصیبت کو بہت ہی صبر سے برداشت کیا۔ حدیث نمبر 29۔ خوشی اور غم دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی مصیبت اور دکھ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابی زید اسامہ بن زید بن حارثہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، وحبی ہی اور آپ کے محبوب ہیں، وابنی حبی ہی اور محبوب کے بیٹے ہیں، رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں، ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی نے، ان نبنی کہ بے شک میرا بیٹا، قدہ تودیرا اس پر نزاع کا عالم ہے، فشہدنا پس آپ تشریف لائیں۔ یعنی حضرت زینب پیغام بھیج رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میرا بیٹا نزع کی تکلیف میں ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ فارسلا پس آپ نے پیغام بھیجا، یقری السلام سلام کہنے کے بعد، ویقول اور فرمایا، ان للہ ما آخذ بے شک اللہ ہی کا ہے جو اس نے ہم سے لے لیا، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، ما آتا جو اس نے عطا فرمایا، وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز کا، عندہ اس کے پاس، بِأَجَلٍ مُّسَمًّى ایک وقت مقرر ہے، وَلْتَصْبِرْ پس آپ صبر کیجئے، وَلْتَحْتَسِبْ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ یعنی آپ نے اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین فرمائی۔ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ آپ کی بیٹی نے دوبارہ ان کی طرف پیغام بھیجا، تُقْسِمُ عَلَيْهِ آپ کو قسم دے کر، لَا يَأْتِيَنَّهَا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ فَقَامَ پس آپ کھڑے ہو گئے یا آپ جانے کے لیے تیار ہو گئے، وَمَعَهُ اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ورجال رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ فرفع پس اٹھایا یا پیش کیا گیا، الی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الصبی بچہ، پس بچہ اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ فَأَقْعَدَهُ پاس آپ نے اس کو رکھا، فی حجرہ اپنی گود میں یا اپنی گود میں سے اٹھا لیا، وَنَفْسُهُ تَقَاقَعُ اس کی جان جان کنی کی حالت میں تھی، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ پس آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فَقَالَ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ ما ھذا یا رسول اللہ یہ کیا، یعنی آپ رو رہے ہیں۔ فقال پس آپ نے فرمایا، ھذہ رحمۃ یہ رحمت ہے، جعلہ اللہ تعالی جو اللہ نے رکھ دی ہے، فی قلوب عبادہ اپنے بندوں کے دلوں میں، وفی روایت اور ایک روایت میں ہے کہ فی قلوب دلوں میں، من شاء جسے وہ چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، یعنی وہ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے یہ رحمت رکھتا ہے۔
وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ یہ جو بنت نبی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور آپ کے بیٹے جو وفات پا گئے تھے جن پر نزا کا عالم تھا، ان کا نام علی بن ابی العاص تھا۔ وہ عرض کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ لے وہ اسی کا ہے۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے سے معذرت کی، تو موت کے وقت میں تمام رشتہ داروں کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ موت کے وقت میں نیک لوگ مرنے والے کے قریب ہوں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی نے آپ کے حاضر ہونے کی تمنا کی تھی، تاکہ ان نیک لوگوں کی برکت سے جان کنی آسان ہو جائے، اور ان لوگوں کی برکت سے اللہ مرنے والے پر رحمت فرمائے اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ پھر صاحبزادی قسم دیتی ہیں، تقسموا علیہ، قسم دی، لا یأتینہا، کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس پر اعتماد ہو اسے قسم دے سکتے ہیں، اور قسم دلانے والے کا اس پر پورا کرنا اس سے باہمی محبت اور محبت میں مزید اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتبہ پیغام آنے کے بعد تشریف لے گئے، اور بعض روایات میں 3 بار پیغام آنے کے بعد تشریف لے جانے کا ذکر ہے۔ پھر حدیث کے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں، ففادت عیناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو رونا بغیر الفاظ کے اور گریہ زاری کے یہ ایک فطری امر ہے، شریعت نے اس سے نہیں روکا۔ ہاں، زور زور سے رونا، چلانا، دھاڑے مارنا، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، سینہ اور منہ پیٹنا، یہ سب جاہلانہ رسوم میں سے ہے جنہیں شریعت نے منع فرمایا ہے۔ یہ امور ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ناراضگی اور غصے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے راوی کے مختصر حالات۔ راوی ہیں حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ کا نام اسامہ، کنیت ابو محمد، لقب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے والد کا نام زید تھا، والدہ کا نام برکہ تھا۔ بعثت سے 7 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں کھلایا تھا، اس لیے یہ بھی آپ کے بہت زیادہ محبوب تھے۔ فتح مکہ میں اسامہ شریک ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سوار تھے۔ بلال، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ کے ساتھ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے، صحیح مسلم کی روایات سے پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سے زیادہ لشکر حضرت اسامہ کی سرکردگی میں بھیجے۔ ان میں سب سے اہم وہ لشکر تھا جس میں جلیل القدر صحابہ کرام شامل تھے، اور یہ آپ کی زندگی کا بھیجا جانے والا آخری لشکر تھا۔ آپ کو حضرت عمر فاروق بھی بہت محبوب رکھتے تھے، اور اپنے صاحبزادے عبداللہ کا وظیفہ 2500 اور حضرت اسامہ کا 3000 وظیفہ مقرر کیا۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تم سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، یعنی اپنے بیٹے سے۔ وجہ یہ بیان کی کہ پیارے آقا اسامہ کو تم سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جب لڑائی ہوئی تو یہ بالکل علیحدہ رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ نبوت میں پذیرائی اور ان کی محبوبیت جو تھی وہ کسی بھی اور صحابی کو حاصل نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اسامہ مجھے سب لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تر ہے۔ ایک مرتبہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکھٹ پر گر پڑے
اور پیشانی پر زخم آیا، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کا خون صاف کرو۔ انہیں کچھ کراہت معلوم ہوئی تو آپ نے خود اٹھ کر صاف کر کے اپنا لعاب دہن لگایا۔ وفات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانہ امارت 54 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔ آپ سے تقریباً 128 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 15 بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں۔ ان کے علاوہ دو روایتیں بخاری اور مسلم میں الگ الگ آئی ہیں۔ باب الصبر کی حدیث نمبر 30 ایک طویل واقعے پر مشتمل ہے جو سورہ بروج کی تفسیر کے طور پہ بھی ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ۔ اصحاب الاخدود، یہاں معصوم بچے کا اپنی ماں کو صبر کی تلقین کرنا، اور اس سے پہلے ایک بہت طویل واقعہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کان مالک فی من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، وکان لہ ساحر، اس کا ایک جادوگر تھا، فلما کابرا، پس جب وہ بوڑھا ہو گیا، قال للمالکی، وہ بادشاہ سے کہنے لگا، انی قد کبرت، بے شک میں بوڑھا ہو چکا ہوں، فبعث الی غلاما، پس میرے پاس کسی لڑکے کو بھیجیے، وعلموہ السحر، کہ میں اسے جادو کی تعلیم دوں۔ یعنی وہ اپنا جادو کا علم منتقل کرنا چاہتا ہے تاکہ بادشاہ کو اس کے مرنے کے بعد ایک اچھا جادوگر میسر آ جائے۔ فبعث، پس بھیجا گیا الیہ، اس کے پاس، غلامن، ایک لڑکا، یعلموہ، وہ اسے تعلیم دیتا، وکان فی طریقہ اذا سالک، اور اس کے رستے میں تھا جب وہ آتا، راہب، ایک راہب، یعنی جب وہ لڑکا جادو کی تعلیم سیکھنے کے لیے آتا تھا تو اس کے رستے میں ایک راہب آتا تھا، فقعد الیہ، پس وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا، وسمع کلامہ، اور اس کا کلام سنتا، فعجبہ، اور اس کو وہ بڑا بھلا لگتا، وکان اذا آت الساحر، اور جب بھی وہ جادوگر کے پاس آتا، مر بالراہب، وہ راہب کے پاس سے گزرتا، وقعد الیہ، اور اس کے پاس بیٹھ جاتا، فاذا اتى الساحر ضربہ، جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو وہ اس کو مارتا، یعنی تاخیر سے آنے پر مار کھاتا تھا، فشکا ذالک، پس اس نے اس کا شکوہ کیا، الی الراہب، راہب کے پاس، فقال، پس وہ کہنے لگا، یعنی راہب نے اسے یہ مشورہ دیا، اذا خشیت الساحر، جب تجھے خوف ہو جادوگر کا، فقل، پس کہہ دیا کر، حبسنی اہلی، میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ، اور جب تجھے اپنے گھر والوں کا خوف ہو، فقل، پس کہہ دیا کر، حبسانی الساحر، کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ، پس اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اذ آتا، کہ وہ آیا، عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ، ایک بڑے جانور پر، قد حبست الناس، جس نے لوگوں کا رستہ روک رکھا تھا۔ یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جا رہا تھا جادوگر کی طرف، ایک بڑے جانور نے رستہ لوگوں کا روک رکھا تھا، فقال، پس اس نے کہا، الیوم عالم الساحر، آج معلوم ہو جائے گا کہ جادوگر افضل و افضل ہے، ام الراہب افضل، یا راہب افضل ہے۔ یعنی اس نے آج جادوگر اور راہب کو جانچنے کا فیصلہ کیا، فاخذ حجرا، پس اس نے ایک پتھر اٹھایا، فقال، اور کہا، اللہم ان کان امر الراہبی، اے اللہ اگر راہب کا معاملہ احب الیک، تجھے زیادہ محبوب ہے، من امر الساحری، جادوگر کے معاملے سے، فاقتل هذه الدابۃ، پس تو ہلاک کر دے اس جانور کو، حتی یمضی الناس، یہاں تک کہ لوگ گزرنے لگیں۔
فرماہا پس اس نے وہ پتھر مارا، فقاتلہا پس وہ مر گیا، ومدن ناسو اور لوگ گزرنے لگے، فاتر راہبہ پس وہ راہب کے پاس آیا، فاخبارہ اور اس کو اس کی خبر دی، یعنی اس معاملے کی خبر دی، اور اس نے جانور کو مار کر یہ جانچ لیا کہ راہب ہی حق پر ہے اور یہ اس کا رستہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ فقال لہ الراہب، راہب نے اس سے کہا، اے بنیا، اے میرے بیٹے، انت اليوم افضل منی، آج سے تو مجھ سے بھی زیادہ افضل ہو گیا ہے، قد بالغ من امری کا، تیرا معاملہ جس حد تک پہنچ چکا ہے، ما ارا جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ جلد ہی تجھے آزمایا جائے گا یا تجھ پر آزمائش آئے گی، فَإِنِ ابْتُلِيَتْ پس اگر تجھے آزمائش میں ڈالا جائے، فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ پس میرے بارے میں خبر نہ دینا یا میری طرف رہنمائی کسی کی نہ کرنا۔ وَكَانَ الْغُلَامُ اور لڑکا يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرنے لگا، کوڑھی کے امراض کو ٹھیک کرنے لگا، وَيُدَاوِي النَّاسَ اور لوگوں کو دوا دینے لگا، مِن سائر الادواء تمام بیماریوں سے۔ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَالِكِ پس سنا ایک مصاحب نے بادشاہ کے ایک مصاحب کو پتہ چلا، کان قد عمیٰ وہ اندھا تھا، فَأَتَاہُ پس وہ آیا اس کے پاس یعنی لڑکے کے پاس، بِہَدَایَا کثیرۃ بہت زیادہ ہدیے لے کر، بہت سے تحائف لے کر وہ اس لڑکے کے پاس آیا، فقال پس کہنے لگا، ما ہاہونا لکا اجمعو جو کچھ بھی یہ ہے سب کا سب تیرے لیے جمع کر دوں گا، ان انت شفیتنی اگر تو مجھے شفا دے دے، یعنی یہ سارے کا سارا مال تیرا ہوگا، یہ سب تحائف تجھے ملیں گے اگر تو مجھے شفا دے دے، یہ بادشاہ کا ہم نشیں کہہ رہا ہے۔ فقالا پس لڑکا کہنے لگا، انی لا اشفی احدا میں کسی کو بھی شفا دینے والا نہیں ہوں، انما یشفی اللہ تعالی بے شک اللہ شفا دیتا ہے۔ فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ تعالی اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے، دعوت اللہ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، فَشِفَاكَ پس وہ تجھے شفا دے گا۔ فَآمَنَ بِاللَّهِ تعالی پس وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، فَشَفَاهُ اللَّهُ تعالی اور اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ فَأَتَى الْمَالِكَ وہ بادشاہ کے پاس آیا، فَجَلَسَ إِلَيْهِ اور اس کے پاس بیٹھا، كَمَا كَانَ يَجْلِسُ جیسا کہ وہ بیٹھا کرتا تھا۔ فقال له الملک بادشاہ نے اس سے کہا، من رد علیک بصرک کس نے لوٹائی ہے تجھ پر تیری نگاہ؟ قال تو وہ کہنے لگا، ربی میرے رب نے۔ قال بادشاہ بولا، او لکا رب غیری کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ قال تو وہ مصاحب کہنے لگا، ربی و ربک اللہ میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ فاخذہ پس اس نے اس کو پکڑا، فلم یزل یعذبہ اور اس کو مسلسل عذاب دیتا رہا، حتی دل علی الغلامی یہاں تک کہ اس نے لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ فجیء بالغلامی پس لڑکے کو لایا گیا، فقال لہ الملک بادشاہ نے اس سے کہا، اے بنیا اے لڑکے، قد بالغ من سحرک مجھے تیرے جادو کی خبر پہنچی ہے، ما تبرئ الاکمح والابرص کہ تو مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتا ہے، کوڑھ کے امراض کو ٹھیک کرتا ہے، وتفعل اور تو ایسا بھی کر لیتا ہے، تو ایسا بھی کر لیتا ہے۔ فقال پس اس لڑکے نے کہا، انی لا اشفی احدا بے شک میں کسی کو بھی شفا نہیں دیتا، انما یشفی اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی شفا دیتا ہے۔ فاخذہ پس اس نے اس کو پکڑا یعنی لڑکے کو پکڑ لیا یا گرفتار کر لیا، فلم یزل یعذبہ اور اس کو مسلسل عذاب دیتا رہا، سزا دیتا رہا، حتی دل علی الراہب یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ فجیء بالراہب پس راہب کو لایا گیا، فقیل لہ اور اس سے کہا گیا، ارجع عن دینک اپنے دین سے لوٹ آ۔ فابا پس اس نے انکار کیا،
فدعا پس لایا گیا بالمنشاری ایک آرا، فوودی المنشارو اور رکھا گیا آرا فی مفرقی رأسی اس کے سر کی چوٹی میں، فشکہ اور اس کو چیر دیا گیا، حتی واقع شکہ یہاں تک کہ وہ چر کے گر پڑا، یعنی اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ گر گیا، ٹکڑے ہو گئے۔ ثم جیء بجلیس المالکی پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا، فقیل لہ اور اس سے بھی یہی کہا گیا، ارجی لوٹ آ عن دینی کا اپنے دین سے یا اپنے دین سے پلٹ جا، فابا پس اس نے بھی انکار کیا، فوودی المنشارو پس رکھا گیا آرا، فی مفرقی راسی اس کی سر کی چوٹی میں، فشکہ پس اس کو چیرا گیا، حتی واقع یہاں تک کہ وہ گر پڑا، شکاہ چر کر یا ٹکڑے ہو کر۔ ثم جیء بالغلامی پھر لڑکے کو لایا گیا، فقیل لہ اور اس سے کہا گیا، ارجی عن دینی کا اپنے دین سے پلٹ جا، فابا پس اس لڑکے نے انکار کر دیا، فدفعہ پس اس کو حوالے کیا گیا، الی نفر من اصحابہ اپنے خاص آدمیوں کے گروہ کو، یعنی بادشاہ نے اپنے مخصوص لوگوں کے گروہ کے حوالے اس لڑکے کو کیا، فقال اور کہنے لگا، اذهبوا به الى جبل کذا و کذا اس لڑکے کو فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، فاصعدوا به الجبل اور چڑھو اسے لے کر پہاڑ پر، فاذا بلغتم ذروته جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ، فإن رجع عن دینہ اگر تو یہ اپنے دین سے واپس آ جائے پلٹ جائے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَتْرَحُوهُ ورنہ اس کو اس سے پھینک دو، فَذَهَبُوا بِهِ پس وہ اس لڑکے کو لے کر چلے، فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ اور اسے لے کر پہاڑ پر چڑھے، فَقَالَ پس وہ لڑکا کہنے لگا، اللہم اکفینہم اے اللہ میرے لیے کافی ہو جا ان کے مقابلے میں، بما شئت جیسے تو چاہے، فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلَ پس پہاڑ لرزنے لگا، فساقتوا پس وہ سب گر پڑے، وجاء یمشی اور لڑکا چلتا ہوا آ گیا الی الملک بادشاہ کے پاس، یعنی وہ جو مارنے کے لیے لے گئے تھے وہ سب کے سب خود گر گئے پہاڑ کی چوٹی سے اور مر گئے، جبکہ لڑکا سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے پاس آیا۔ فقال لہ الملک بادشاہ نے اس سے کہا، ما فعل باصحابک کیا کیا ہے تیرے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی جو تیرے ساتھ ساتھی گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فقال لڑکا کہنے لگا، کفانیہم اللہ تعالی اللہ نے مجھے ان سے بچایا، فدفعہ پس اس کو حوالے کیا، الی نفر من اصحابہ اپنے کچھ اور لوگوں کے گروہ کو، فقال اور کہا، اذهبوا لے جاؤ بھی اسے، فاحملوہ اور اسے سوار کرو، فی قرقور ایک چھوٹی کشتی میں، وتوسطوا به البحر اور جب اسے لے کر سمندر کے درمیان میں پہنچو، فإن رجع عن دینہ اگر تو یہ اپنے دین سے پلٹ جائے ٹھیک ہے، وإلا فاقذفوہ ورنہ اسے پھینک دو اس میں، فذهبوا به پس وہ لے کر گئے اسے، فقال لڑکے نے دعا کی، اللہم اکفینہم اے اللہ میرے لیے کافی ہو جائے ان کے مقابلے میں، بما شئت جیسے تو چاہے، فَأَنْ کفاءت بِهِمُ السَّفِینَةُ پس کشتی انہیں لے کر ڈوب گئی، فغارقوا پس وہ سب کے سب غرق ہو گئے، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ جبکہ وہ بادشاہ کے پاس چلتا ہوا آ گیا۔ یہاں فن کفاءت کا مطلب ہوگا الٹ گئی، یعنی کشتی انہیں لے کر الٹ گئی یا ڈوب گئی، پس وہ سب غرق ہو گئے اور وہ لڑکا سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے پاس آیا۔ فقال لہ الملک بادشاہ نے اس سے کہا، ما فعل باصحابک تیرے ساتھی کہاں ہیں یا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فقال پس کہا، کفانیہم اللہ تعالی اللہ نے میری ان کے مقابلے میں کفایت کی ہے۔ فقال للمالکی پس وہ بادشاہ سے کہنے لگا، انک لست بقاتلی تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، حتی تفعل ما آمرک بہ یہاں تک کہ تو وہ نہ کرے جو میں تجھے حکم دیتا ہوں، یعنی اپنے قتل کا طریقہ میں تجھے خود بتاتا ہوں، جب تک تو اس طریقے سے مجھے قتل نہیں کرے گا تو مجھے نہیں مار سکتا۔ قال بادشاہ نے کہا، ما ہوا وہ طریقہ کیا ہے؟ قال لڑکا کہنے لگا، تجمع الناس لوگوں کو جمع کر،
فی سعید واحدن ایک میدان میں، و تسلبونی اور مجھے سولی چڑھا، اعلیٰ جزء ایک لکڑی پر، ثم پھر خذ سہمن ایک تیر لے، من کنانتی میرے ترکش سے، میرے ترکش سے ایک تیر لو، ثم دع سہما پھر رکھو وہ تیر، فی کعبہ چلے پر، القوسی میری کمان کے، یعنی میرے ترکش یا میری کمان کے چلے پر رکھو وہ تیر، ثم پھر رماہو اسے مارو، اور کہو بسم اللہ رب الغلامی اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، ثم ارمینی پھر مجھے مارو، فإنک اذا فعلت پس جب تو ایسا کرے گا، قتلتنی تو مجھے مار دے گا، فجمع الناس پس جمع کیے گئے لوگ یا جمع ہوئے لوگ، فی سعید واحد ایک میدان میں، وصلبہ اور اس کو سولی دی گئی، علی جزء ایک تنے پر یا ایک لکڑی پر، ثم پھر آخذ لیا، سہمن تیر، من کناناتی اسی کے ترکش سے، ثم پھر وضع السہم رکھا گیا تیر، فی کابد القوس کمان کے چلے میں، ثم قال پھر اس نے کہا بسم اللہ رب الغلامی اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، ثم رماہ پھر اس کو تیر مارا گیا، فواقع السہم پس وہ تیر لگا، فی صدغہ اس کی کنپٹی میں، فوضع یدہ اس نے اپنا ہاتھ رکھا، فی صدغہ اپنی کنپٹی میں، فمات پس وہ مر گیا، انتقال کر گیا، فقال الناس لوگ کہہ اٹھے، آمنا برب الغلامی ہم ایمان لاتے ہیں اس لڑکے کے رب پر، فاوتی المالک پس بادشاہ کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا، فقیل لہ اور اس سے کہا گیا، ارأیت ما کنت تحذر کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جس کا آپ کو ڈر تھا، قد واللہ نازل بکا حذرک اور بے شک اللہ کی قسم وہ آپ پر آپ کا ڈر آ پڑا ہے، ثم آمن الناس پھر ایمان لے آئے لوگ، فآمر پس اس بادشاہ نے حکم دیا، بالاخدود کے کھائیاں کھود دی جائیں، بافواہ السکاکی گلی کے کناروں پر، فخدت پس وہ کھود دی گئیں، وادرموا فیہا النیران اور بھڑکائی جائے اس میں آگ، وقال اور کہا بادشاہ نے، من لم یرجی عن دینہ جو اپنے دین سے نہیں پلٹے گا، فاقہموہ فیہا اس کو اس میں پھینک دیا جائے گا، او قیل لہ یا کہا کہ جائے گا اسے، اقتحم کے اس میں چھلانگ لگا دو، ففعلوا پس سب نے ایسا ہی کیا، حتی جاءت امرأۃ یہاں تک کہ ایک عورت آئی، ومعہا صبی لہا اس کا ایک بچہ تھا اس کے پاس، فتقاعست پس وہ ہچکچائی، ان تقع فیہا کہ وہ اس میں گرے، فقال لہ الغلام پس اس لڑکے نے یا اس بچے نے اس سے کہا، یا اماں اے امی جان، اصبری صبر کیجئے، فإنکی علی الحق بے شک آپ حق پر ہیں، رواہ مسلم اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طویل حدیث تھی جس میں حق اور باطل کی ایک لڑائی ہم نے پڑھی۔ اب یہاں ہم راہب کی وضاحت دیکھتے ہیں کہ وَقَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ کا راہب راستے میں ایک راہب تھا۔ یہ راہب کون لوگ ہوتے ہیں؟ راہب وہ لوگ ہوتے تھے جو اپنے دین کو بچانے اور عمل کرنے کے لیے شہر سے باہر چلے جاتے تھے اور تنہائی اختیار کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ عیسائی مذہب پر ایک دور ایسا بھی گزرا کہ جب یہودیوں نے ان پر اتنا ظلم کیا اور پھر بت پرست ظالم اور جابر بادشاہوں کی طرف سے ان پر مظالم ڈھائے گئے اور انہیں بت پرستی کی طرف مجبور کیا گیا، تو وہ اپنا دین بچانے کے لیے علماء اور دیندار لوگ اپنے دین عیسوی کو بچانے کے لیے شہر سے دور الگ تھلگ جگہ پر رہنے لگے، اور جو ان کے ہم مذہب لوگ تھے وہ چھپ چھپا کر ان کے پاس پہنچ جاتے، وہ انہیں انجیل کی صحیح تعلیم دیتے تھے۔ اس زمانے میں یہی صحیح مذہب تھا اور اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا ہی نجات کا ذریعہ تھا۔ بعض مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے پیش آیا۔ لوگ اس واقعے کو بھول چکے تھے یا انہیں صحیح واقعہ معلوم نہ تھا، تو قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کیا گیا، جس سے قرآن کی صداقت کی یہ دلیل بن گئی۔
کانا مالکن فی من کانا قبلکم، الفاظ آئے ہیں کہ تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ ہمیری بادشاہوں میں سے تھا، جو اکثر لوگوں نے ان کا نام یوسف دونواس بن شرجیل کہا ہے، اور وہ لڑکا جو علوم سیکھنے کے لیے گیا تھا اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر لکھا گیا ہے۔ راہب نے کہا کہ جب تمہیں جادوگر کی مار کا خوف ہو تو کہہ دو کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ راہب تو نیک آدمی تھا، پھر اس نے بچے کو یہ جھوٹ بولنے کا کیوں کہا؟ کبھی کبھار مصلحت کی وجہ سے جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ الحرب خدعۃ، لڑائی یا جنگ سراسر دھوکہ اور فریب کا نام ہے، اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مصلحت پر مبنی جھوٹ فتنے کھڑا کر دینے والے سچ سے بہتر ہے۔ پھر اس لڑکے نے اپنی ہلاکت کی تدبیر خود کیوں بتائی؟ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا تھا کہ اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتے جب تک تم میری بات پر عمل نہ کرو۔ یہاں یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اس لڑکے نے اپنی ہلاکت کی تدبیر بادشاہ کو کیوں بتائی اور اپنے آپ کو قتل کے لیے کیوں پیش کیا؟ جواب کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ اس بچے کو یقین تھا کہ اس تدبیر سے یہ بادشاہ مجھے تو قتل کر دے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا، مگر میرے شہید ہونے کی وجہ سے اس کے شہر کے تمام لوگوں کے سامنے بادشاہ کی خدائی کے دعوے کی حقیقت کھل جائے گی، کیونکہ بادشاہ پڑھے گا بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام سے میں مارتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے، اور یہ سن کر سب اس کو چھوڑ کر رب حقیقی کو ماننے والے بن جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے شہید ہونے کے ساتھ ہی ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اور اللہ نے اس بچے کی اس تدبیر کو پورا کر دیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نیک بچے نے جھوٹ بولا۔ بادشاہ نے تیر مارا جو اس کی کن پٹی پر لگا، لڑکے نے وہاں اپنا ہاتھ رکھا اور مر گیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نہر کھودی جا رہی تھی تو دیکھا کہ ایک لڑکا ہے جس نے اپنی کنپٹی پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جب ہاتھ اس جگہ سے ہٹایا جاتا ہے تو خون بہنے لگتا ہے، اور جب ہاتھ چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ ہاتھ فوراً اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک انگوٹھی بھی پڑی تھی جس پر اللہ ربی لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی لاش کو اور اس کی انگوٹھی کو اسی حالت پر رہنے دو جس حالت پر تم نے اسے پایا ہے۔ پھر یہاں خندق میں لوگوں کو جلائے جانے کا بھی ذکر ہے کہ بادشاہ نے خندق کھدوانے کا حکم دیا تمام راستوں کے سرے پر، اور اس میں آگ جلانے کا حکم دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 12,000 لوگ اس میں جلائے گئے تھے۔ یہ واقعہ اصحاب الاخدود کے نام سے مشہور ہے، اور سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حق کے جو داعی ہیں انہیں مصائب اور مشکلات کے وقت استقامت سے حق پر جمنا چاہیے۔ والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، آپ ہے محبوب حق اور شافع روز